تو میں اب محبوب نگر سے آگے جاتے ہوئے سیدھا بنگلور ہم پہنچتے ہیں. وہاں سے آئے ہوئے عالم دین حضرت مولانا حنیف افسر عزیزی صاحب دامت برکاتہ خطیب بھی ہے. وہاں آپ کا مسجد میں خطبہ ہوتا ہے, لوگ شوق جو درجوق وہاں پر جمع ہوتے ہیں. ایک مطلب اور ایک شعر ملاحظہ فرمائیں. حضرت حسین حسان صاحب ملاحظہ فرمائیں کہ نبی کی یاد میں جب شب کو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, نبی کی یاد میں جب شب کو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, نئے سورج کی کرنیں دھوپ کا رومال لاتی ہیں. نبی کی یاد میں جب شب کو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, نئے سورج کی کرنیں دھوپ کا رومال لاتی ہیں, اور لبوں پر آپ کا اسم گرامی حل چلاتا ہے. محترم حاضرین, اس طرح خاموشی سے آپ سنیں تو قرآن سنا جاتا ہے, نعت سنائی جا رہی ہے. شعر اچھا لگے تو آنے والے شعراء کے لیے بھی ایک ماحول ایسا بنائیں کہ وہ پڑھ پائیں انشاءاللہ. ملاحظہ فرمائیں کہ لبوں پر آپ کا اسم گرامی حل چلاتا ہے, دماغ و قلب میں پرنور فصلیں لہلہاتی ہیں. دماغ و قلب میں پرنور فصلیں لہلہاتی ہیں. اور یہ مطلع اور یہ دو شعر بھی ملاحظہ فرمائیں. مٹی ہر ایک جہالت, مٹی ہر ایک جہالت نبی کے صدقے میں, مٹی ہر ایک جہالت نبی کے صدقے میں, اور زمین ہو گئی جنت نبی کے صدقے میں. مٹی ہر ایک جہالت نبی کے صدقے میں, اور زمین ہو گئی جنت نبی کے صدقے میں. بہت سارے حضرات علماء ہیں اسٹیج پر بھی اور نیچے بھی یہ شعر بطور خاص کہ ہمارے علم و عمل کچھ نہ کام آئیں گے, ہمارے علم و عمل کچھ نہ کام آئیں گے اگر نہ ہوگی شفاعت نبی کے صدقے میں. ہمارے علم و عمل کچھ نہ کام آئیں گے اگر نہ ہوگی شفاعت نبی کے صدقے میں. اور یہ شعر دیکھیں کہ اس میں تاریخ کو میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. ملاحظہ فرمایا, وہ ساربان جو اونٹوں کے جھنڈ میں گم تھے, وہ ساربان جو اونٹوں کے جھنڈ میں گم تھے, وہ ساربان جو اونٹوں کے جھنڈ میں گم تھے, انہیں ملی ہے امامت نبی کے صدقے میں. وہ ساربان جو اونٹوں کے جھنڈ میں گم تھے, انہیں ملی ہے امامت نبی کے صدقے میں. مٹی ہر ایک جہالت نبی کے صدقے میں, اور زمین ہو گئی جنت نبی کے صدقے میں. اور ایک مطلع اور ایک شعر بھی ملاحظہ فرمائیں. نبی کے حسن کا کونین میں اجالا ہے, نبی کے حسن کا کونین میں اجالا ہے, خدا نے نور کے سانچے میں ان کو ڈھالا ہے. نبی کے حسن کا کونین میں اجالا ہے, خدا نے نور کے سانچے میں ان کو ڈھالا ہے. اور تاریخ کے اس واقعے کو ذہن میں رکھیں جہاں حضرت حلیمہ اپنے شوہر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں, اور یہ طے ہوتا ہے کہ یہ یتیم بچہ, اسے کیا کیا جائے, یہ در یتیم ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تاریخ کے اس واقعے کو پس منظر میں رکھ کر اس شعر کو ملاحظہ فرمائے کہ خدا نے نور کے سانچے میں ان کو ڈھالا ہے. قریش جس کی کفالت کے اہل ہو نہ سکے, قریش جس کی کفالت کے اہل ہو نہ سکے, اسی یتیم نے اہل زمین کو پالا ہے. قریش جس کی کفالت کے اہل ہو نہ سکے, قریش جس کی کفالت کے اہل ہو نہ سکے, اسی یتیم نے اہل زمین کو پالا ہے.
اور اسی یتیم نے اہل زمین کو پالا ہے. اور نعت سے پہلے حضرات صحابہ کرام کی بارگاہ میں ایک مطلب شعر لازم فرما لیں. ارشاد. مشعلے صحابہ ہے، مشعلے ہدایت ہے، زندگی صحابہ کی مشعلے ہدایت ہے، زندگی صحابہ کی ایک نشان عظمت ہے، زندگی صحابہ کی ایک نشان عظمت ہے. شرک کے کفر کے اندھیروں میں، شرک کے کفر کے اندھیروں میں نور کی ضمانت ہے، زندگی صحابہ کی نور کی ضمانت ہے. نور کی ضمانت ہے. حرف حرف روشن ہے، لفظ لفظ مخزن ہے، حرف روشن ہے. حرف حرف روشن ہے، لفظ لفظ مخزن ہے، واجب تلاوت ہے، زندگی صحابہ کی واجب واجب تلاوت ہے. اور نعت کا مطلب ملازم بڑے میں شاعروں میں عموماً نہیں بہت ملازم فرمائے. مائک والے کون؟ یہ نعت کا مطلب شعر اور قابل صاحب حاضرین میں نبی کی یاد خاص طور سے سنیں. نعت کا مطلب بہت ہی توجہ سے سماعت فرمائیں اور ممکن ہے کہ ذہنوں میں بیٹھ بھی جائے. میں کوشش کروں گا بارگاہ نبوت میں بہت ہی عقیدت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں یہ نعت کا مطلب. نبی کی یاد فضیلت کے ساتھ آتی ہے، نبی کی یاد فضیلت کے ساتھ آتی ہے، درود
اللہ کے بندوں نے رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، اور اس مقدس زمین پر جنہوں نے حاضری کا شرف پایا ہے، دعا کریں جو نہیں پہنچ پائیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس سرزمین پر لے جائے۔ آمین۔ وہاں جن جن لوگوں نے یہ سعادت پائی ہے بہت محسوس کریں گے اس شعر، ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد۔ یہ بز میں شاہ امم ہے، ادب سے لو سانسیں۔ ہمارے اکثر علماء کرام کا بھی خیال ہے کہ اس بارگاہ میں رونا بھی بے ادبی ہے۔ آنکھ کا قطرہ اس سرزمین پر آپ کے دربار کے سامنے، آپ کے روضے کے سامنے، یہ بھی بے ادبی میں شمار ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ شعر شاید اللہ تعالیٰ اس شعر کے بدلے میں نجات کا فیصلہ فرما دیں۔ یہ بز میں شاہ امم ہے، ادب سے لو سانسیں۔ یہ بز میں شاہ، یہ بز میں شاہ امم ہے، ادب سے لو سانسیں۔ یہاں ہوا بھی، بولیں، یہاں ہوا بھی اجازت کے ساتھ آتی ہے۔ ہوا بھی اجازت کے ساتھ آتی ہے۔ یہاں بھی، بزرگ شاعر حضرت رفیق صاحب تشریف فرمائیں، ملاحظہ فرمائیں، دوبارہ حضرت کر رہا ہوں۔ یہ بز میں شاہ امم ہے، ادب سے لو سانسیں۔ یہاں ہوا بھی اجازت کے ساتھ آتی ہے، یہاں ہوا بھی۔ اور عظیم پوری دنیا میں آج مسلمان، غیر، کالا، گورا، پڑھا لکھا، ان پڑھ، سب جن کو روٹی مل رہی ہے، میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ رحمت دو عالم کے صدقے میں مل رہی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، یہاں ہوا بھی اجازت کے ساتھ آتی ہے۔ اور ایسے ملاحظہ فرمائیں، ہر اہل فن کو میسر کہاں ہے مدح رسول۔ کیا بات ہر اہل فن کو میسر کہاں ہے مدح رسول۔ یہ نعت کوئی بھی قسمت کے ساتھ بہت اونچا، بہت اونچا۔ یہ نعت کوئی بھی قسمت کے ساتھ آتی ہے، یہ نعت کوئی بھی۔ غار ہرا، جہاں رحمت دو عالم نے ایک لمبا عرصہ اس پہاڑ کو سعادت بخشی، سور، غار سور اور ہجرت کا واقعہ، طائف کا واقعہ، سب ذہن میں رکھیں اور شعر ملاحظہ فرمائیں۔ ہیرا کی سور کی، طائف کی اور ہجرت
یاد آتی ہے، یہ سادگی، یہ قناعت، یہ شکر سب افسر، یہ سادگی، یہ قناعت، یہ شکر سب افسر میرے رسول کی، میرے حبیب کی چاہت